شرح نمو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جو اس سال ہمارا ہدف تھا وہ 3.5 تھا لیکن 2.4 تک رہا. پچھلے سال 0.2% اور اس سے پہلے 6.18%. بہت فلکچویشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. معاشی طور پر ملک اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ تھینک یو ویری مچ بچہ، آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. دیکھیں، اکانومی جو پچھلے سال رہی ہے، تو پچھلے سال بلکہ 2-3 سالوں سے تو ہم ایک مسئلے میں تو ہے. اکانومی پرفارم تو نہیں کر رہی ہے، اور جب اکانومی پرفارم نہیں کرے گی تو نیچرلی آپ کے ٹیکسز اور یہ سسٹم سارے اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹیکس تو اکانومی سے نکلتا ہے، اور جب آپ کے پاس اسپیس نہیں ہوتا، جس طرح اس وقت گورنمنٹ کے پاس اسپیس نہیں ہے، تو لوگوں کو ریلیف اس طرح وہ نہیں دے پاتے جس طرح وہ چاہتے ہیں. اگرچہ کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہ سمجھ کر کام کرتا ہے کہ وہ اپنے الیکٹوریٹ کو خوش کرے اور ان کو ریلیف دے دے، لیکن چونکہ ان کے پاس آپشن بڑے لیمیٹڈ ہیں اور ہم ایک مشکل صورتحال میں ہے اکنامکلی، تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بجٹ میں عوام کو زیادہ ریلیف نہ ملے، بلکہ شاید کچھ انفلیشن بھی کچھ دیر کے لیے بڑھے گی، بعد میں 2-4-5 مہینوں کے بعد اس کی سیٹلمنٹ شروع ہوگی. لیکن چونکہ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے نہیں، اور اکنامک سٹیبلائزیشن آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور IMF کے بغیر اب کسی صورت ممکن ہے نہیں. تو جب آپ ان کی شرائط آپ کو تو ماننا پڑے گی، اور اگر آپ ان کے شرائط مانتے ہیں تو آپ کو ٹیکسز بھی لگانے پڑیں گے، اور آپ کو کئی ایگزمپشن بھی وڈرا کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں پریشر کچھ پڑے گا، اور ریلیف کا مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سال امید نہ ہو. کیا پاکستان میں واقعی اس وقت ٹیکس اتنا ہائی ہے کہ ایک عام آدمی تو وہ ٹیکس ادا نہیں کر پاتا، لیکن جو امیر طبقہ ہے یہاں پر وہ بھی اس ٹیکس کو دیتے ہوئے گھبراتا ہے؟ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام حکومت سے زیادہ امیر ہے، لیکن وہ عوام شاید غالباً 2 یا 3% ہوگی. دیکھیں، میں جو ذیشان نے کہا ہے میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا جو آپ کا جو اکنامک جو سیکٹورل کمپوننٹس ہے، جو کمپوننٹس ہے اکانومی کا، آپ اگر دیکھیں جو ذیشان بات کر رہا ہے نا، وہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے. کارپوریٹ سیکٹر پہ اس وقت شاید ہمارے نہیں، شاید دنیا میں ہمارا ہیوی ٹیکسیشن ہے. انفارچونیٹلی یہ ہمارے پاس آرگنائز سیکٹر ہے، فارمل سیکٹر ہے، اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے تھا. اور جو ذیشان بات کر رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں، ان کو ریڈیوس کرنا چاہیے تھا تاکہ زیادہ لوگ کارپوریٹائزیشن کی طرف آ جائیں. ادھر آپ اگر دیکھیں نا، آپ انڈسٹری کو دیکھیں، آپ کا ٹوٹل کنٹریبیوشن انڈسٹری کا GDP میں 18.4% ہے، جبکہ ٹیکس کا کنٹریبیوشن مور دین 40% ہے. آپ ریٹیل اور ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں، ان کا اکانومی میں 18.1% کنٹریبیوشن ہے، پر ان کا ٹیکس میں 2% کنٹریبیوشن ہے. آپ اپنے سروسز کا دیکھیں، سروسز کا بھی اراؤنڈ 2% کنٹریبیوشن ہے. تو آپ کو لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑے گی ٹیکس کی. صرف کارپوریٹ سیکٹر کو اگر آپ اور دبائیں گے تو یہ لوگ چھوڑ دیں گے، اور آپ کا کیپٹل فلائٹ ہوگا، جو کسی وقت ہوا بھی ہے اور شاید تھوڑا ہو بھی رہا ہے. تو گورنمنٹ کو ریشنلائزیشن کی طرف جانا چاہیے بجائے زیادہ ٹیکسیشن کی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہمیں ایک جو اکنامک ری ماڈلنگ اور ریسٹرکچرنگ کرنی ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی ٹیکسیشن سسٹم کا بھی ریسٹرکچرنگ کرنا پڑے گا. ورنہ اگر آپ لوڈ ادھر ہی بڑھاتے جائیں گے، اور جن سیکٹرز پہ نہیں ہے، جو زیادہ شور مچا کر آپ کو دبا دیتے ہیں اور آپ ادھر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل ول چاہیے، اور FBR کی کیپیسٹی چاہیے. ایبلٹی FBR میں اس وقت وہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو ٹیکس کرے. آپ نے اس کی ایبلٹی بڑھنے دیے نہیں. اس میں ایکسٹینسو انویسٹمنٹ چاہیے، ڈیجیٹلائزیشن چاہیے، تاکہ جو پرانے ہمارے ایکسکیوزز ہیں یا جو ہماری ہینڈی کیپس ہیں ان کو اوور کم کر سکے. تو جب تک آپ سارے لوگ اپنے حصہ نہیں ڈالیں گے کیپٹل اکانومی میں، تو یہ ایک بندہ روتا رہے گا اور باقی لوگ شور مچا کے بچتے رہیں گے. تو ایگریکلچر بھی ہونا چاہیے. دیکھیں، ایگریکلچر ہمارے پاس انفارچونیٹلی آپ کو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا.
اور صوبوں کا کام ہے، صوبوں کو آپ نے فورس کرنا پڑے گا کہ وہ اپنا ڈیو ٹیکس ریکور کرے. میں پراپرٹی کا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کا سارے ملک میں شاید پراپرٹی ٹیکس 4 سے 5 بلین کلیکٹ ہو رہا ہے. صرف ڈیلی اسٹیٹ سے 200 بلین سے زیادہ کلیکٹ ہو رہا ہے. تو اب پوٹینشیل دیکھ لے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ سمجھا دیجئے کہ ایک متوازن بجٹ کیا ہوتا ہے، اور پچھلے کچھ سالوں میں آپ کو نظر آیا یہ متوازن بجٹ، اور حکومت کے اخراجات اور حکومت کی آمدن کیا برابر ہو سکتی ہے، یا پاکستان میں ہم یہ کبھی دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں، اگر بالکل متوازن بجٹ اگر آپ ایگزیچر میچ کر رہا ہو تو وہ تو متوازن ہی ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی ہسٹری کو دیکھ لیں تو ہم کئی دہائیوں سے خرچیاں کر رہے تھے اور قرض لے کر زندگی گزار رہے تھے. ہم اپنی سختی برداشت نہیں کر رہے تھے. تو اب اس کا بوجھ ہم برداشت کریں یا شاید ہمارے آنے والے نسلیں برداشت کریں گی. آپ تو اپنا مستقبل کھا چکے ہیں، بچوں کا مستقبل کھا چکے ہیں، ابھی ان کو وہ قرض ادا کرنا پڑتا ہے. تو اب ایک سٹیج پہ ہم اس طرح آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ رہا نہیں ٹیکسیشن ٹیکس کے علاوہ یا فارن انویسٹمنٹ کے علاوہ. فارن انویسٹمنٹ آپ کا سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بھی ابھی تک اس طرح سیٹسفیکٹری نہیں ہے. دوسری بات آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے یا پولیٹیکل جو آپ کی اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ آپ کو سکسیز نہیں ملا. اگرچہ آپ نے SIFC ایک ٹول ہے، لیکن اسی طرح چیزیں نہیں جا رہی ہیں جو لوکل انویسٹر یا فارن انویسٹر کر رہا ہے. دوسرا آپ کو متوازن بجٹ جو گیون سیناریو میں تو کیسے کریں گے آپ؟